الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. جمادات کی نعمت، نباتات کی نعمت، حیوانات کی نعمت، یہ الگ الگ انسان کے اندر عقل و شعور کا ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے. بینائی، سنوائی، جسم میں قوت، طاقت، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی نعمت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے لوگو، اے میرے بندو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. اس قدر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نعمتوں سے نوازا. ان بے شمار نعمتوں میں ایک بڑی نعمت اور عظیم نعمت اولاد کی نعمت ہے. ہر شادی شدہ جوڑے کو اس بات کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور یہ اولاد کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ جس کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے بھی دعائیں کی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں موجود ہے: رب ہب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تھی. تو اولاد کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ جس کے لیے انبیاء کرام نے بھی دعائیں کی. اور یہ اولاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے اور بڑھاپے کا سہارا ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے. اگر اولاد جیسی ہو، فرما بردار ہو، تو حقیقت میں وہ اولاد آنکھوں کا نور بھی ہے اور دل کا سرور بھی ہے اور بڑھاپے کا سہارا بھی ہے. لیکن اولاد اگر ناخلف ہو جائے، نافرمان ہو جائے، بد کردار ہو جائے، بد اخلاق ہو جائے، تو وہ انسان جس نے اولاد کے ہونے کی تمنا کی تھی اور دعائیں کی تھی، وہ اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ اس اولاد کے نہ ہونے کی دعا کرتا ہے. بسا اوقات انسان کہہ دیتا ہے: کاش کہ یہ اولاد میرے گھر جنم ہی نہ لیتی. جس وقت ہم اپنے اولاد کو بد دعائیں دیتے ہیں اس کی نافرمانی کی وجہ سے، بد اخلاقی، بد کرداری کی وجہ سے، اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری اولاد کے بگڑنے کے اندر، اس کے نافرمان ہونے کے اندر، اس کے بد اخلاق اور بد کردار ہونے کے اندر ہمارے عمل کا بھی بہت بڑا دخل ہے. اس کی جو کمی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے عمل کا بھی بہت بڑا دخل ہے اس بات کے اندر، ہماری اولاد جو نافرمان ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کی شکایت کی، مقدمہ کیا. شکایت یہ تھی کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا، میری نافرمانی کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے کو بلایا اور اس سے پوچھ تاچھ کی اور کہا کہ تم اپنے باپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تم نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ امیر المؤمنین، کیا ماں باپ کے حقوق اولاد پر صرف ہیں یا اولاد کا بھی کوئی حق اپنے ماں باپ پر ہے؟ کہا بالکل ہے. کہا کیا حق ہے؟ کہا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ باپ اپنے بچے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے. اچھی ماں کا انتخاب کا مطلب ہوا کہ جب انسان شادی کرنے کا ارادہ کرے تو شادی کے وقت اچھی لڑکی کا انتخاب کرے.
شادی کی جائے تو دینداری کی بنیاد پر کی جائے، دولت کی بنیاد پر نہیں، خوبصورتی کو دیکھ کر نہیں، شہرت کو دیکھ کر نہیں، عزت کو دیکھ کر نہیں، صرف اور صرف دینداری ہونی چاہیے، لڑکی دیندار ہو۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف دولت دیکھتے ہیں، لڑکی چاہے جیسی بھی ہو، بڑے گھر کی ہو، پیسے والی ہو، زیادہ سے زیادہ جہیز ملے، دولت ملے، بس ہمیں شادی کر لینی۔ ہمارا یہ معیار دیکھیے، سب سے پہلی کمی، سب سے پہلی غلطی جو ہم اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں کہ ماں کے انتخاب میں دین کے بجائے دولت کا انتخاب کرتے ہیں اور دولت کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں۔ فرمایا دوسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اچھا نام کا مطلب ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے نام پر نام رکھا جائے، صحابہ صحابیات کے نام پر نام رکھا جائے، یا ایسا نام رکھا جائے جس کے اچھے معنی۔ اپنا حال بھی دیکھ لیں، ہماری حالت کیا ہے کہ ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا نام نیٹ پر ملے گا، گوگل پہ ملے گا، وہاں سرچ کرتے ہیں اور انگریزی کا لفظ آتا ہے، اس کا کوئی معنی دیکھ لیا، چاہے اردو میں اس کے کوئی معنی ہو یا نہ ہو، عربی کے اعتبار سے اس کے معنی چاہے جتنا گھٹیا ہو جائے انگریزی میں ہونا چاہیے، بس وہ نام ہم رکھ دیتے ہیں۔ بسا اوقات انسان ایسا ایسا نام رکھ دیتا ہے جو کفریہ نام ہوتا ہے، شرکیہ نام ہوتا ہے، اس نام کے اندر شرک ہے، اس نام کے اندر کفر ہے، لیکن پھر بھی اپنے بچے کا نام رکھ لیتا۔ تو دوسرا حق اولاد کا کیا ہے کہ اچھے نام رکھے جائیں، اور اچھے نام جو جانکار ہیں، عالم ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ اس کے معنی کیسے ہیں، یہ نام رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ معیار بھی غلط ہے، اولاد کا دوسرا حق بھی ہم ادا نہیں کرتے کہ ہم دوسرا حق بھی نام اپنے مرضی سے رکھتے ہیں۔ تیسرا حق فرمایا، تیسرا حق یہ ہے کہ جب اولاد پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے تو اس کو دین کی تعلیم دی جائے، یہ اولاد کا تیسرا حق ہے۔ اس لڑکے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پوچھئے میرے والد سے، میرا کوئی بھی حق انہوں نے ادا کیا؟ انہوں نے شادی ایک مجوسی کی باندی سے کر لی، آزاد عورت سے نہیں، جو کسی کی باندی تھی، غلام تھی، اس سے شادی کی، مجوسی کی باندی سے شادی کی۔ اور دوسرا حق اچھے نام رکھنے کا تھا تو انہوں نے میرا نام رکھ دیا جول۔ جول کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو، گندگی کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے اس کیڑے کو کہا جاتا ہے جول عربی میں، اور دوسرا معنی ہے سیاہ فام، کالا کلوٹھا، یہ نام ہے۔ کہا کہ دوسرا دیکھیے نام تھا، نام بھی غلط رکھ دیا۔ اور تیسرا حق میرا یہ تھا کہ مجھے دین کی تعلیم دیتے، تربیت دیتے، تو میں جب بڑا ہوا تو مجھے بکری چڑھانے پر مامور کر دیا، یہ تیسرا حق بھی ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے مقدمے کو خارج کر دیا، کہا کہ جب تم نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا تو اس سے کیوں حق ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہو، جاؤ تمہارا مقدمہ یہاں نہیں چلے گا، مقدمہ کو خارج کر دیا۔ تو یہ اولاد جو ہماری نافرمان ہوتی ہے اور جس کو ہم کوستے ہیں اور ہم افسوس کرتے ہیں کہ کاش کہ یہ اولاد ہمارے گھر جنم نہ لیتی، اس اولاد کے بد اخلاقی، بد کرداری اور نافرمانی کے اندر ہمارے عمل کا بھی بہت بڑا دخل۔ ایک آدمی کے پھانسی کی سزا ہوئی، اس کو پھانسی دینے کے لیے جب لے جا رہے تھے تو آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، جس کو پھانسی دی جاتی ہے اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، ماں جب آئی تو اس نے کہا ماں سے کہ ذرا قریب آئیے، میں کان میں آپ سے کوئی بات کہوں گا۔ ماں نے کان قریب کیا تو کچھ کہنے کے بجائے ماں کے کان میں دانت کاٹ کر کے اس کے کان کو کاٹ دیا، اپنے دانت سے اس کے کان کاٹ لیے۔ اب وہاں جو لوگ موجود تھے اس نے کہا کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا، پہلے سے مجرم تھا ہی، اب اپنے ماں کا کان کاٹ کے دوسرا جرم تم نے کر لیا۔ کہا کہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں ان کا کان ہی کاٹ سکتا تھا، میرا ہاتھ بندھا ہوا، اگر میرے بس میں کچھ اور ہوتا تو کچھ اور کر گزرتا، اتنا ہی میرے بس میں تھا، اس لیے میں نے اتنا ہی کیا۔ کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا بچپن میں میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری ماں تھی میری تربیت کرنے والی، لیکن میری ماں نے میری تربیت نہیں کی۔ میں جب کہیں سے کسی سے لڑ کے آتا تھا تو پوچھتی تھی مار کھا کے آیا ہے یا مار کے آیا ہے؟ میں کہتا تھا مار کے آیا ہوں تو کہتی تھی بہت اچھا،
شاباش، پیٹھ تھپتھپاتی تھی کہ ٹھیک ہے مار کے آیا ہے، مار کھا کے کبھی نہ آنا، مار کے آنا۔ اس تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں ہمیشہ مارنے کے چکر میں رہا، اور بڑا ہوا تو قتل کرنے پر آمادہ ہوا، اور میں نے قتل کیا، اور اس جرم میں آج مجھے پھانسی ہو رہی۔ تو یہ میرے ماں کا بڑھایا ہوا۔ اگر میری ماں بڑھاوا نہ دیتی تو آج میں قتل کا مجرم نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے، ہم اپنے معاشرے پر غور کریں۔ آج کل آم کا زمانہ ہے، ہمارے بچے جاتے ہیں اور آم کے پیڑ پر پتھر چلاتے ہیں، آم گرتا ہے لے کر آتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس باغ نہیں ہے، لیکن اپنے بچے سے پوچھنے کی جرات نہیں ہوتی کہ تم یہ آم کہاں سے لائے ہو، کس کے باغ سے لائے ہو۔ اگر کوئی بہت زیادہ دیندار آدمی سمجھا جاتا ہے تو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ دینداری یہی ہے کہ میرا بچہ توڑ کے لایا تو کیا لایا، رہنے دو، کچھ پوچھ گچھ نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی، کتنے آدمی تو ایسے بے غیرت ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ارے 2 لایا، 2-4 اور لے آتا تو چوکھا بنا لیتا۔ یہ بھی ہوتا ہے، ہوتا نہیں معاشرے میں؟ 2 لایا تو کہا 4 لاتا، 5 لاتا تو تھوڑا سا چوکھا بھی تو بن جاتا، اتنا کیوں لایا؟ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے بچے کو دوسرے کے آم کے توڑنے پر اگر ہم تنبیہ نہیں کریں گے، کل وہ آم کا پیڑ کاٹے گا، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا انسان کی گردن کاٹے گا۔ گھر میں چھوٹی موٹی چیزیں بچے چوری کر کے کھا لیتے ہیں، لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ چلو گھر کی بات ہے، بچہ کھانے کی چیز تک کھا لیا، کیا معاملہ، کوئی بات نہیں۔ لیکن آج گھر میں چوری کیا، کل پڑوسی میں چوری کرے گا، اور اس کے بعد دنیا میں نکل کر چوری کرے گا۔ تنبیہ گھر سے ہوتی ہے۔ تو یہ اس بچے نے جو سبق دیا وہ صحیح سبق دیا کہ اگر میری ماں اسی وقت تنبیہ کر دیتی کہ تم کسی کو کیوں مارتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو، تو میں آج کسی کے قتل پر آمادہ نہیں ہوتا۔ آج اگر اپنے بچے کو آم کے توڑنے پر ہم تنبیہ کریں گے تو کل کسی کے مارنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب اولاد ہماری بگڑ جاتی ہے تو اس بگڑی ہوئی اولاد پر ہم بد دعائیں دیتے ہیں اور ہم افسوس کرتے ہیں کاش کہ یہ بچہ میرے گھر جنم نہ لیتا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کے بگڑنے کے اندر بہت بڑا دخل ہمارے عمل کا بھی۔ بہرحال میں نے خطبے کے اندر جو آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچے کو آگ سے بچاؤ۔ آگ کیا ہے؟ یہ گناہ کو آگ کہا گیا کہ یہ گناہ جو ہے در حقیقت آگ ہے۔ بد اخلاقی، بد کرداری، نافرمانی، یہ چاہے دیکھنے میں ہمیں آگ نہ لگے لیکن حقیقت میں یہ آگ ہے۔ جو دنیا میں جتنے گناہ ہم کرتے ہیں یہ حقیقت میں آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے آیت میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، جو لوگ کسی یتیم کا مال ظلماً کھا لیتے ہیں، ناجائز طریقے سے کھا لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں در حقیقت آگ بھرتے ہیں۔ تو گناہ در حقیقت آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ آگ سے بچانے کا مطلب گناہ سے بچاؤ۔ ہم گناہ سے اپنی اولاد کو کیسے بچائیں گے؟ اس کا کیا طریقہ ہے یہ بھی بتلایا گیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان کی دولت پیدا کریں، عمل صالح کی دولت پیدا کریں۔ جب ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا تو وہ بچہ آگ سے بچ جائے گا، گناہ سے بچ جائے گا، وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے، وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا، آگ سے بچ جائے گا۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے، ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ انسان زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، اور ہم لوگ تو الحمدللہ پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بسا اوقات ایمان سینے سے نکل جاتا ہے، انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں، اور پوری زندگی گزار کر جب قبر میں جائے گا، میدان محشر میں اٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر تو ایمان ہی نہیں تھا، یہ تو بغیر ایمان کا دنیا سے آیا۔ انسان کہتا تو ہے کہ اللہ ایک ہے،
لیکن وہ اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، نماز کا انکار کرتا ہے، روزے کا انکار کرتا ہے، اور اللہ کی فرما برداری کے بجائے نافرمانی کرتا ہے، اور بسا اوقات غیظ و غضب میں اور بسا اوقات ہنسی مذاق میں ایسی بات کہہ لیتا ہے، ایسا جملہ کہہ دیتا ہے کہ وہ ایمان سے نکل جاتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ایمان سے نکل گئے۔ اور عمل صالح یہ انسان کے کامیابی کے لیے شرط ہے، لیکن جانتے ہیں کہ عمل صالح کیا ہے؟ کسی بھی عمل کو عمل صالح ہونے کے لیے 3 شرط ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور تیسرا کہ اس کے اندر اخلاص ہو۔ بہت سے کام آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے، اس کا ثواب نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ زوال کے وقت میں نماز شروع کر دیجئے، یہ نماز آپ کی نہیں ہوگی، یہ نیک عمل نہیں بنے گا۔ آپ کہیں گے نماز ہی تو پڑھا تھا میں نے، اس لیے نیک عمل نہیں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم تو دیا ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نماز تم پر فرض کیا مقررہ وقتوں میں، اور زوال کا وقت نماز کا مقرر وقت نہیں ہے، تو اللہ کے حکم کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہوئی، یہ عبادت نہیں۔ میں بارہا اس بات کو عرض کر چکا ہوں، اس مسئلے کو بیان کر چکا ہوں۔ قرآن پڑھنا ثابت ہے، قرآن پڑھ کر مردوں کو بخشنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن انفرادی طور پر ثابت ہے، تنہا تنہا پڑھ پڑھ کے ہر آدمی نے اپنے اپنے رشتہ دار کے لیے بخشا ہے، یہ ثابت ہے۔ لیکن اسی قرآن کو آپ اجتماعی طور پر قرآن خوانی کے طور پر لاتے ہیں، اور لوگوں کو بلا کر کے بھاڑے پر کرائے پر بلا کر کے پڑھواتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ عمل وہی ہے قرآن پڑھنے والا، لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہے، یہ اب اس میں ثواب نہیں۔ تو کسی بھی عمل کو نیک عمل بننے کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور اس کے اندر اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، تب جا کر کے یہ عمل نیک عمل بنے گا۔ تو اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک ایمان پر قائم رہنا پڑے گا، اور دوسرا عمل صالح کرنا پڑے گا۔ اور ایمان پر قائم اور عمل صالح وہی آدمی کرے گا جس آدمی کے اندر دین کا علم۔ اگر آپ کے اندر دین کا علم ہے تو آپ سمجھیں گے کہ اس عمل سے ہم ایمان سے نکل جائیں گے، اور یہ عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ اس بات کے جاننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہ ہو تو انسان نہیں سمجھ سکتا کہ کس بات کے کہنے سے، کس عمل کے کرنے سے ہم ایمان سے نکل جائیں گے، ہمارا عمل نیک عمل بنے گا یا نہیں بنے گا۔ اس کی معلومات کے لیے علم دین کا حاصل کرنا ضروری۔ تو پتہ چلا کہ اپنی اولاد کو اگر آپ جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو دین کا علم دیجیے۔ اگر دین کا علم حاصل کرے گا، ایمان پر بھی قائم رہے گا، اور انشاءاللہ نیک عمل بھی کرے گا۔ اگر دین کا علم نہیں ہے تو وہ پوری زندگی عمل کرتا رہے گا، بسا اوقات وہ ایمان سے نکل جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کس مذہب پر عمل کر رہے ہیں، کس دین پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو دین کا عمل، دین کی تعلیم دیجیے۔ دین کی تعلیم دینے کے لیے اور صحیح راستے پر لانے کے لیے ہم کتنی کوشش کریں، قرآن کریم نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہم نے تو اولاد کے لیے کوشش کی ہے، اولاد اچھا نہ بن سکا تو میں کیا کروں، میں نے تو کوشش کی کہ گناہ نہ کرے، میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز پڑھے، لیکن اس کے باوجود نہیں پڑھتا تو میں کیا کروں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے تعبیر کیا ہے، آگ سے تشبیہ دی ہے، بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگو اگر تم یہ کہتے ہو کہ اپنی اولاد کو ہم سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو بتلاؤ کہ تمہاری کوشش کس حد تک ہوتی ہے، کتنی کوشش ہوتی ہے۔ اگر تمہاری اولاد انجان ہو، تمہاری اولاد نادانی کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں کودنے کی کوشش کر لے تو کیا تم صرف یہ کہہ کر خاموش ہو جاؤ گے کہ نہیں یہ آگ میں جاؤ گے تو جل جاؤ گے؟ بچہ کہے کہ نہیں میں کودنا چاہتا ہوں، کیا کوئی ماں باپ کہہ دے گا کہ تم جانو تمہارا کام جانے جاؤ، کودنا تو کود جاؤ؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے گناہ کو آگ سے تعبیر کر کے بتلا دیا کہ انسان جس طرح سے دنیا کے اندر اپنے بچے کو آگ میں کودنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اگر اسی طرح اس کو دین پر لانے کی اور گناہ سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے تب جا کر کے اللہ کے یہاں اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر صرف زبان سے کہہ دیا اور سمجھا دیا اور اولاد نہ مانے تو ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں تو اللہ کے یہاں گرفت ہو جائے گی۔ تو اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اپنی اولاد کو محبت میں، شفقت میں ہم اگر اپنی اولاد کو دین کی طرف نہیں لاتے، اس پر زور زبردستی نہیں کرتے، اس پر تنبیہ نہیں کرتے، اس کی فکر نہیں کرتے، یہ اولاد کل ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے جو حدیث قدسی کے اندر بیان کیا گیا۔ یہ بیان کیا گیا کہ انسان اگر کسی مخلوق کو راضی کرے، اللہ کو ناراض کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو اس انسان پر مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، صرف اور صرف دنیا کی تعلیم دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اس کا کیریئر اچھا بن جائے گا، آگے چل کر کے مستقبل میں اچھا کمائے گا، اچھا پہنے گا، معاشرے میں اچھا مقام ہوگا، یہ سوچ کر کے ہم اس کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کل کو وہی اولاد ہم پر مسلط کر دی جاتی ہے اور ہماری نافرمانی کرتی ہے اور ہم چیختے چلاتے ہیں اور کوئی اس کو پرسان حال نہیں ہوتا۔ یورپ کے اندر پہلے سننے میں آتا تھا کہ یورپ کے اندر نرسنگ ہوم کے اندر باپ مر گیا اور بیٹے کو فون آیا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور بیٹا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت افسوس ہوا، میرے والد کا انتقال ہوا، آپ ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر دیجئے اور بل مجھے بھیج دیجئے گا، میں آپ کو پیسہ بھیج دوں گا۔ کتنا پیسہ ہوا؟ لیکن اب یہ معاملہ مغربی ممالک کا نہیں ہے، اس ملک کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ مر گیا اور بیٹے کو خبر آئی، بیٹا کہتا ہے کہ میں ضروری میٹنگ کے اندر ہوں، میں نہیں آ سکتا، آپ لوگ تجہیز و تکفین کر دیجئے اور میں جو خرچ ہوگا میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس اولاد کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اسی اولاد کو آپ پر مسلط کر دیا۔ تو خدا را اپنی اولاد کو اپنے پر مسلط نہ کیجیے، اللہ کی نافرمانی نہ کیجیے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے جب بھی اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو کر اسی اولاد کا آپ پر مسلط کرے گا۔ آج اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی تعلیم تو غریب آدمی حاصل کرتا ہے۔ سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں سوچتے ہیں کہ دین کی تعلیم تو مدرسے کی تعلیم تو غریب آدمی حاصل کرے گا، غریب کا بچہ پڑھے گا لکھے گا، مالدار کا بچہ دین کی تعلیم کیسے حاصل کرے گا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ولا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو خرچ کے خوف سے خرچ نہ کرو، قتل نہ کرو۔ شروع زمانے میں ابتدائی اسلام میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کے گھر میں جب بچے پیدا ہوتے تھے، لوگ سوچتے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا تو کیسے کھلاؤں گا پلاؤں گا، کہاں سے پرورش کروں گا، اور اس کو قتل کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں، اس کو بھی کھلاتے ہیں، ہم ہی کھلاتے ہیں، تم کھلانے والے نہیں، تم تو ایک ذریعہ ہو، سبب ہو، اس لیے اپنے اولاد کو خرچ کے خوف سے قتل نہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ قتل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قتل جسمانی اور ایک ہے قتل روحانی۔ قتل جسمانی یہ ہے کہ کسی کے گلے کو آپ نے ریت دیا، کسی کا گلا کاٹ دیں، یہ قتل جسمانی ہے، اور قتل روحانی یہ ہے کہ اولاد کو دین کی تعلیم سے محروم کر دیں۔ سوچئے ہماری فکر وہی ہے یا نہیں؟ اس زمانے میں لوگ کھانے کے خوف سے، خرچ کے خوف سے بچے کو قتل کرتے تھے۔ آج اپنی اولاد کو دین کی تعلیم اس خوف سے ہم نہیں دیتے کہ اگر دین کی تعلیم دیں گے تو کل کو کسی مسجد کا امام بنے گا یا مؤذن، یا کسی مدرسے کا مدرس بنے گا، 8,000 10,000 کی تنخواہ پر کیسے گزر بسر کرے گا؟ اس خوف سے اپنے بچے کو ہم دین کی تعلیم نہیں دیتے۔ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بتلائیے، ہم بھی اسی خرچ کے خوف سے اپنے بچے کو روحانی قتل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟
یاد رکھیے جو آدمی اپنے بچے کو دین کی تعلیم نہیں دیتا وہ یقیناً اپنے بچے کو روحانی قتل کر رہا ہے، اگرچہ جسمانی قتل نہیں کر رہا ہے۔ خدا را اپنے بچے کو روحانی قتل نہ کیجیے۔ یہ تقریر میں نے اس لیے کی کہ ابھی شروع سال ہے، مدرسے کا شروع سال یہی ہوتا ہے، مکتبوں کا شروع سال یہی ہوتا ہے۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں کو جہاں دنیا کی تعلیم میں لگا رکھا ہے وہی ان کے لیے دین کی تعلیم کا بھی انتظام کریں۔ الحمدللہ آپ کی بستی میں تو بڑا اچھا انتظام ہے، آپ کے گاؤں میں مدرسہ بھی ہے، آپ کے گاؤں میں مسجد کے اندر مکتب بھی ہے، آپ جہاں چاہیں تو مکتب کے اندر پڑھائیں، آپ چاہیں تو مدرسہ کے اندر پڑھائیں، دونوں سہولتیں مہیا ہے، آپ جیسے چاہیں ویسے پڑھا سکتے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم ضرور دیں، ان کو روحانی قتل نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔